عالمی طاقتیں وطن عزیز کو ہمیشہ خطرات میں گھرا دیکھنا چاہتی ہیں اور وہ یہاں مستقل بدامنی اور پسماندگی دیکھنے کی خواہاں ہیں۔ اسی لیے اب ان طاقتوں کا نیا گٹھ جوڑ سامنے آ رہا ہے جس سے خطے میں بڑی تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مکمل آشیرواد سے بھارت، ایران اور افغانستان کا گٹھ جوڑ در حقیقت وطن عزیز کو خطے میں تنہا کرنے کا منصوبہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب اہل نظر ایران کو پاکستان دشمن ریاست قرار دیتے تھے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا اور ایران پاکستان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن اب برف جس تیزی سے پگھل رہی ہے تو سب پر آشکارا ہوتا جا رہا ہے کہ واقعی ایران کا معاملہ کچھ اور تھا۔ ایران کی پاکستان دشمنی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ کھلی بات ہے کہ اس سہ فریقی گٹھ جوڑ کو پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن بالکل گوارا نہیں۔ اسی بنا پر ایران جیسی طاقتیں ایک طرف نوشکی ڈرون حملے میں امریکی سہولت کار کا کردار ادا کرتی ہیں، را کے ایجنٹوں کی سرپرستی کرتی ہیں، تو دوسری طرف انہوں نے گوادر پورٹ اور سی پیک منصوبے کو اپنی انا کا معاملہ بنا کر سبوتاژ کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ سی پیک کی افادیت کو کم کرنے کے لیے بھارت نے افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کر نئی راہداری تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اور افغانستان کے مابین تیزی سے دیگر معاہدے بھی طے پا رہے ہیں، جس کے متعلق ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس خطے میں بھارت اور ایران کو مستحکم کر کے در حقیقت پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب بھارت نے افغانستان کو رام کرنے کے لیے ہرات میں سلما ڈیم کا افتتاح کیا ہے۔ سلما ڈیم ایران کی سرحد سے متصل صوبہ ہرات میں چشت شریف کے مقام پر واقع ہے۔ اس سے پیشتر نریندر مودی 2015 میں کابل میں افغان پارلیمنٹ کی عمارت کا افتتاح کر چکا ہے، جو بھارت کے تعاون سے تعمیر کی گئی۔ ماہرین ان سہ فریقی معاہدوں کو اس خطے میں گیم چینجر قرار دے رہے ہیں، کیونکہ 1947 کے بعد بھارت کو پاکستان کی مسلسل مخالفت اور افغانستان میں پاکستان کے اثر و رسوخ کے باعث وسطی ایشیا کی ریاستوں اور ایران تک رسائی نہیں مل سکی تھی، لیکن ایران اور افغانستان کے مسلسل انتشار کے باعث آج خطے میں پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں زور پکڑ چکی ہیں اور خطے میں بھارت کی بالادستی قائم کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے۔ سی پیک منصوبے کی وجہ سے بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران میں اربوں ڈالر کی بھارتی سرمایہ کاری کوئی معمولی بات نہیں۔ اس سہ فریقی گٹھ جوڑ کے متعلق خدشات محض تحفظات نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان اس وقت تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و استحکام پائیدار بنیادوں پر قائم ہو تو ہمیں بیرونی سازشوں کا مکمل سدباب کرنا ہوگا تاکہ پاکستانی عوام امن و سکون کے ساتھ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ